السلام علیکم، میں زبیر محمود اپنی آج کی اس ویڈیو میں لفظ قد پر بات کرنا چاہوں گا۔ قد ایک حرف ہے اور یہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس اور فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اور استعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ کانٹیکس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پریزنٹ یعنی کہ حال کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا مستقبل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں قد کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ عامل نہیں ہے، یعنی کہ یہ عمل نہیں کرتا، یعنی کہ جس فعل سے پہلے یہ استعمال ہوتا ہے اس فعل کی یعنی کہ اس لفظ کی آخری حرکت میں اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے یفعلو، یہ فعل مضارع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ اب اس کی آخری حرکت پیش ہے، اور اگر ہم اس سے پہلے قد رکھ دیں مطلب قد کا استعمال کریں تو وہ بنے گا قد یفعلو۔ تو اس قد کے باوجود بھی یفعلو لام پر دیکھیے کہ پیش برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہذا قد اپنے بعد آنے والے لفظ کی آخری حرکت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ لیکن ایسے حروف ہیں جو کہ عامل ہوتے ہیں اور اپنے بعد آنے والے لفظ کی آخری حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یفعلو سے پہلے ان لگا دیں تو یہ یفعلو کی بجائے ان یفعل ہو جائے گا، پیش کی جگہ زبر آ جائے گا، تو ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی آخری حرکت پر زبر آ جاتا ہے۔ لیکن قد ایک غیر عامل لفظ ہے، اس کی موجودگی سے اگلے لفظ پر اس کی حرکت جو ہوتی ہے آخری حرف کی حرکت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قد کی موجودگی سے معنی میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ فعل ماضی میں اس کا استعمال معنی میں توکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ توکید کے معنی تاکید، زور اور ایمفیسس کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ دخل المدرس الفصل، یعنی استاد کلاس میں داخل ہوا، تو یہ ایک عام جملہ ہے، اس میں کوئی زور نہیں ہے، یہ ایک بالکل سادہ سا جملہ ہے۔ لیکن اگر میں کہوں قد دخل المدرس الفصل، یعنی کہ استاد کلاس میں داخل ہو چکا ہے، تو جیسے کہ آپ کو میرے لہجے سے اور ترجمے سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس بات میں وزن ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے گا، اگر میں کہوں فعلت هذا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ کیا، یہ ایک بالکل سادہ سا جملہ، لیکن اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اور دوسروں کو یقین دلانے کے لیے اور توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں قد فعلت هذا، میں نے یہ یقیناً میں نے یہ کیا ہے، یا میں یہ کر چکا ہوں۔ تو اس طرح بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے قد فعل ماضی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قد کے استعمال سے فعل مضارع میں مانن کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ فعل مضارع میں قد سے ایک سے زائد تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں معنی کے لحاظ سے۔ مثلا اس کے استعمال سے گمان اور شاید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ قد یعود الاب غدا، اس کے معنی ہوں گے شاید ابا کل لوٹے۔ ایک اور مثال اس طرح ہوگی کہ قد ینزل المطر اليوم، یعنی شاید آج بارش برسے۔ فعل مضارع پر قد کو داخل کرنے سے تقلیل کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بعض اوقات، کبھی۔ مثال سے بات بالکل واضح ہو جائے گی، جیسے اگر ہم کہیں قد یصدق الکذوب، یعنی سچا بھی اس کا مطلب ہوگا جھوٹا بھی کبھی کبھار سچ بول جاتا ہے۔ ایک اور مثال یوں ہوگی
قد ینجح الکسلان، یعنی کبھی سست بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع کے ساتھ قد کو تحقیق کا معنی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، ترجمہ اس کا یوں ہوگا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے وہ سارے معنی جو قد کے استعمال سے فعل ماضی اور فعل مضارع میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب میں آخر میں قد کے استعمال کے حوالے سے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ مثال دیکھیے، وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُ، اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں آ چکا ہوں۔ لفظ واللہ میں جو واو ہے اسے واو القسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد والا اسم جس کی قسم کھائی جا رہی ہو وہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو آخری حرکت ہے وہ زیر ہو جاتی ہے، اور جو اگلا حصہ ہے یعنی کہ لقد جئت، اسے جواب القسم کہتے ہیں۔ بتانا اس مثال سے یہ مقصود ہے کہ قسم جب فعل ماضی سے پہلے آتی ہے تو فعل ماضی سے پہلے لقد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم میں زور ہوتا ہے، اور جواب القسم میں اس کا اظہار لقد سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال یوں ہوگی، اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ سورہ 3 کی آیات ہیں۔ اللہ شروع میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے اور پھر جواب القسم آتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سنین کی قسم، اس بلد امین کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب آخری بات یہ کہ کئی دفعہ قسم کا جو حصہ ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے، یعنی وہ غائب ہو جاتا ہے، یعنی جو واللہ ہے وہ لکھا نہیں جاتا، اور جملہ صرف لقد سے شروع ہوتا ہے، اور قد پر جو لام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو قسم ہے وہ محذوف ہے، وہ ڈراپڈ ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اب اس جملے میں بھی قسم والا زور ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج میں قد کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا۔ اگلی بار انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔